A mother can be a toxic mother. Negativity کہیں گے تو it won't be wrong. It's similar to negativity. میری اس وجہ سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے. بچے کو ہم literally abuse کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یا ان کی اپنی فرینڈز ہیں. بچوں کے ساتھ بھی reflective conversation کرنی چاہیے. غلطی ہے ماں کی کیونکہ وہ اپنا رول پلے نہیں کرے. بچے ماں کے اٹھنے سے پہلے ان کے لیے بریکفاسٹ پریپیئر کر لیں. ٹاکسک فادر ہے اور گھر میں ابھی ٹی وی شروع ہو جائے گا اور میوزک شروع ہو جائے گا. فادر فاؤل لینگویج گھر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے. بچہ جب وہ سنے گا نا وہ دوبارہ وہ ورڈ نہیں بولے گا. ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے, یہ کام تو ماں ہی کا ہے. ایک طرح سے ماں کو بلیم نہیں کر رہے. یہاں مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے شوہر کا کام کروں. I don't have any helper. میری ماں نے میرے ساتھ زیادتی کی لیکن مجبور ہے. اپنی ماں کو ابیوز کرو, یہ جو گریڈ ہے نا ہمارے دین کے اندر نہیں ہے. اسٹیپ فادر کا رول نیگیٹو ہے ان بچوں کے لیے. اس اسٹیپ فادر نے ہمارے اوپر ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے. ماں اپنے اخلاق سے جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی ون کر سکتے. جب باپ ان کے لیے لا رہا ہے تو میرے بچے کے لیے بھی لے آئے. اور وہ بھول گئے ہوں گے چلیں آپ کے لیے کل چاکلیٹ آ جائے گی. تم لوگوں کی امی تو ہے ہی بری, اس وجہ سے میں بھی چھوڑ کے آ گیا. اپنا کنیکشن بچوں کے ساتھ بنائے. ہماری اماں میں ہی مسئلہ تھا تھوڑا سا, وہ آ کے بچوں کو حکمت کے ساتھ روک سکتی ہے. تمہارے بچے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, میرے بچے تو نہیں لڑتے ہیں. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. کزن جو ہے آپس میں ملتے نہیں ہیں. بیماری کی آخری حالت پہ ہوگا لیکن آپ پھر بھی اسے پوچھنے جانا نہیں چاہتے کہ your parents need you but you are not present there. سیلفشنس آپ کے اندر آ جاتی. خود بچے کو جو ہے نا صحیح اور برا بتاؤ. ہمیں بچے سے بات کرنی نہیں آتی ہے, الارم ہو جائے گا کہ اچھا میں نے کیا بولا ہے اور میں نے یہ کیا کیا ہے. یہ اتنا گندا ورڈ ہے, اس کو گھر میں یوز کریں. یہاں آپ کا فل اسٹاپ لگا, وہاں فرشتے کی ڈائری میں فل اسٹاپ لگا. کچھ برا کرتا ہوا دیکھ لیا, آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. جو کچھ آج تک ہو رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, کوالٹی ٹائم ہوگا جو آپ کے اور آپ کے بچے کا ہوگا. سوری کرنا ضروری ہے بچے سے. ہم سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, سو دے شوڈ سے سوری ٹو دیئر چائلڈ. ماں باپ کا لو نہیں مل پایا, وہ اٹینشن. میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا. آپ اپنے بچپن میں سیسا پہ تو ضرور بیٹھے ہوں گے, لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی صحت مند بچہ بیٹھ گیا ہو تو کتنی مشکل ہوئی ہوگی نا آپ کو بیلنس کرنے میں جھولے کو. یہی چیز پیرنٹنگ میں دیکھی جاتی ہے. جب آپ اپنے بچوں کے لیے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی, اس طرح سے پازیٹیو پیرنٹنگ کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے آپ کے لیے. ہم آج کچھ ریئل لائف سینیریوز ڈسکس کریں گے اپنی گیسٹ کے ساتھ. ہماری گیسٹ ہیں آج فریال, اور فریال ایک ٹیچر, ایک ٹرینر اور ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اینڈ ابو آل ایک ایسی مدر ہیں جو اپنے بچوں کے لیے گیجٹ فری ایجوکیشن اینڈ انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتی ہیں. کچھ ریئل لائف سینیریوز ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم فریال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. فریال, آج کا ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ ٹاکسک ریلیشن شپ سے ہے کہ جب ہم پازیٹیو پیرنٹنگ کرنا چاہیں اور اس میں لوگ جو ہیں ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ٹاکسسٹی کریٹ کریں, تو ہم ایسے سچویشنز میں پازیٹیو پیرنٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس میں آپ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ ٹاکسسٹی ان ٹرمز آف پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاکسسٹی اگر ہم دیکھیں تو آج کل جو ہم کہیں جنریشن زی جو ہے یہ اس کا ورڈ ہے, جو نیو ورڈ ہے. اس کو اگر ہم نیگیٹیوٹی کہیں گے تو اٹ وونٹ بی رانگ, اٹس سملر ٹو نیگیٹیوٹی. اب اگر ہم پیرنٹنگ کے اندر بات کریں تو میں جو سمجھتی ہوں ٹاکسسٹی از کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو اتنا نیگیٹیو کر دو کہ دوسرے کا اس کے اندر رہنا ہی امپاسبل ہو جائے. ایک ہوتا ہے مشکل اور ایک ہوتا ہے امپاسبل, کہ آپ دوسرے کو اتنا زیادہ پریشان کر دو کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ بھائی یہاں پہ رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے. In terms of parenting, either father can be a toxic father or a mother can be a toxic mother. آج کل پیرنٹس کو ویسے بہت برا لگتا ہے کہ بچے اتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ٹاکسک مدر ہیں, بٹ آج کل ہم جن گھروں کے اندر رہ رہے ہیں, جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں, جو ہوا ہم اپنے اندر لے رہے ہیں, جو ایئر ہم انہیل کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک نیگیٹیوٹی اور ٹاکسسٹی کا ریزن بن رہی ہیں. A mother can be a toxic mother since the child is born. وہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر بس یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت روتا رہتا ہے, یہ تو ہر وقت پریشان کرتا رہتا ہے, یہ تو سونے ہی نہیں دیتا. بچہ اس وقت دنیا میں آیا ہے اور ہم یہ سوچیں گے بھائی ہم بچے کو پریشان کریں کہ بچہ بھی پریشان کر رہا ہے. مطلب اس میں بچے کے لیے وہ سوچے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے, ان پاسبلٹیز کو ختم کرے کہ ہاں میری اس وجہ سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے, یا پھر نیند اس کی پوری نہیں ہو رہی, یا اس کے پیمپر میں پرابلم ہے کچھ, تو ان کو صحیح کرنے کے بجائے اس کو ہی بلیم کرے کہ تمہاری وجہ سے میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, یا تم جو روتے رہتے ہو تو میرا کام نہیں ہوتے ہیں. بالکل یہی. اب ہم تھوڑے سے اور بڑے سیناریو پہ آ جاتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں, ٹین ایج ہو جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ ٹاکسسٹی کیا ہوگی, ان کے ساتھ کنیکشن نہیں بلڈ اپ کرنا, ہر چیز کے اندر ان کو ڈانٹنا,
ہر چیز میں ان کو منع کرنا, ہر چیز میں بس کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ نہیں ہو سکتا. مطلب کنیکشن نہیں بنانا, بانڈنگ نہیں بنانا, اپنے بچے کو بس اپنی پراپرٹی سمجھ لیا. آئی مین وی ہیو فارگوٹن کہ جو بچہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. صحیح. اور اسی طرح جب ہم تھوڑے اور بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر یہی آئے گا کہ ابیوسو پیرنٹنگ, اب یہ دونوں کی طرف سے آ سکتا ہے, چاہے فادر ہے مدر ہے, ابیوسو ہو جاتے ہیں, بچے کو ہم لٹرلی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے. آئی مین جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر کہتے تھے کہ تو بدتمیز ہے, یہ تو بدتمیز ہے. آئی مین جو چھوٹے بچے میں ان کے لیے یہ کہتی ہوں, اور اکثر یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ بچہ اگر آپ کا بالغ نہیں ہوا, 7 سال کا بچہ, تو وہ تو جنتی ہے. مطلب خدا نہ خواستہ اس کو اگر کچھ ہو گیا تو وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اور آپ نے جو بدتمیز کی رکھ لگائی ہوئی ہے, تو آپ سوچیں آپ کہاں جا رہے ہیں. مطلب ان دا اینڈ بدتمیز کون بن رہا ہے, وہ بچہ چھوٹا جو جنتی ہے یا آپ. فیال پہلے سینیریو کی طرف میں آتی ہوں تو اس میں سمجھے کہ ایک فادر ہے جو اپنے بچوں کی پازیٹیو پیرنٹنگ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن مدر جو ہے وہ ٹاکسک ہیں. ٹاکسک ان دا سینس کہ وہ بچوں کی نشو نما میں وہ کام نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے. ان کو صبح اٹھا کے نماز پڑھوانا ہے, ان کو ناشتہ دینا ہے, ان کو اگر اسکول بھیجنا ہے تو وہاں شام میں ان کی فزیکل نیڈز ہیں ان کو پورا کروانا ہے, یا ان کی جو جنک فوڈ ہے وہ نہ کھائیں, وہ اچھی گھر کی غذا کھائیں, باہر کا کھانا نہ کھائیں. تو وہ نہیں کر پا رہی پوری, اور وہ کبھی آپ سمجھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, یا ان کی اپنی فرینڈز ہیں, یا اپنا ورک ان کا اتنا امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہی. تو فادر کس طرح سے ایسے ماحول میں اپنے بچوں کی پازیٹیو پیرنٹنگ کر سکتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک طرح سے بلیم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی تم تو خیال ہی نہیں کر رہی, نہ گھر کا نہ باہر کا. اچھا, اس میں ایک چیز اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم نا پھر بچوں کو بھی ایک طرح سے اپنے سائڈ پہ لے رہے ہوتے ہیں, اور بچے بھی ماں کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی ریفلیکٹیو کنورسیشن کرنی چاہیے, اور پھر بچوں کو اور فادر کو خود اپنے اوپر کام کرنا ہوگا. اور وہ کیا کام کرنا ہوگا کہ خود مدر کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ وہ ایک اچھا بانڈ کریٹ کرنا سٹارٹ کریں. دیکھیے بچے رادر دین وہ بھی ایک ماں کے ساتھ پھر اس وقت ایک طرح سے فائٹ والے موڈ کے اندر آ جاتے ہیں. مطلب کہ فادر کا مجھے ایسا لگ رہا ہے فادر کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ بچوں کو, کیونکہ وہ تو بیچ میں ہے, وہ چاہے تو بچوں کو ماں کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور سب کچھ اچھا کر سکتا ہے, اور اسی طرح سے اگر بچوں کے دماغوں میں بھی اس کی طرف نیگیٹیوٹی کر دے تو وہ ماں ایک طرف ہو جائے گی اور بچے اور باپ ایک طرف ہو جائیں گے, اور وہ پھر نفرت کرنے لگتے ہیں بچے ایسے میں ماں سے. بالکل اس کی غلطی ہوتی ہے آبویسلی, ابھی ایڈمٹ کہ ہاں غلطی ہے ماں کی کیونکہ وہ اپنا رول پلے نہیں کرے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم پھر وہی بات ہے نا کہ ہمیں تو پازیٹیو کی طرف جانا ہے, ہمیں اپنا جو رول ہے ایسا کرنا ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رہے. تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنا اسٹیپ لینا پڑے گا, بچوں کے ساتھ بھی کنیکشن اور ماں کے ساتھ بھی بچوں کا کنیکشن. مطلب بچے جو ہیں ماں کے پیچھے پیچھے جائیں, بالکل کہ مما ہم آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں بالکل, باپ یہ کہے ان ماں کے ساتھ باتیں شیئر کریں, ماں کا خیال رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فطرت میں رکھا ہے کہ جب ایک انسان خیال کرتا ہے نا تو دوسرا بھی اس کا خیال کرتا ہے. تو بچے جو ہے نا, اگر ماں بچوں کو نہیں اٹھا رہی ہے, بچوں کو لنچ پریپیئر کر کے نہیں دے رہی ہے, تو بچے ماں کے اٹھنے سے پہلے ان کے لیے بریک فاسٹ پریپیئر کر لیں. اور یہ تب ہوگا جب فادر بچوں کے دل کے اندر ماں کی محبت کو ڈالے رکھے گا, اس کو الائیو رکھے گا. اچھا, اسی طرح سے اگر ماں جو ہے وہ اچھی ہے, ٹھیک ہے, وہ پازیٹیو پیرنٹنگ کرنا چاہ رہی ہے, اور فادر جو ہیں وہ ٹاکسک ہیں, یا پھر فادر اپنا جو رول ان کا جو بحیثیت دین اللہ تعالیٰ نے فادر کی ذمہ داری یہ ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, تو پھر اس میں مدر کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے پورے سینیریو کو, اور کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ جیسے ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے فادر کو, جو گھر کا مرد ہے, اس کو قوام بنایا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو اس قوام کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے ایز اے قوام. لیکن اگر وہ نہیں لے رہا تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے یہی ہوگا جو ماں ہے وہ بچوں کے دل میں فادر کے اگینسٹ نفرت نہ کریٹ کرے. کیونکہ آج کل جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, یعنی کہ چھوٹے بچے سے آئی مین 7-8 ایئرس کے جو بچے ہوتے ہیں, اماؤں کا یہی رونا ہوتا ہے کہ بھائی وہ سارے دن کام کر کے آتے ہیں, گھر آتے ہیں تو موبائل میں لگ جاتے ہیں گیم کھیلنے کے لیے, اور بچہ بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہے. جو سارا دن ہم نے بچے کو روک کے رکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ آگے بتا دیتے ہیں بابا کہ اماں نے یہ کرنے نہیں دیا, اور پھر بابا گھر کا ماحول اچھا کرنے کے لیے ایک نیگیٹو چیز کا سہارا لیتے ہوئے وہ گیم پہ دونوں شروع ہو گئے. تو پھر اماں روتی رہتی ہیں کہ ہم کیا کریں. تو اس میں یہی ہے کہ وہ خود تحمل سے رہیں, اور باپ کو بلیم نہ کریں کہ آپ گھر کا ماحول خراب کریں یا آپ بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہے ہیں. بہرحال فادر کو باہر کی ذمہ داری ہے, لیکن گھر کا بھی اس کے اوپر ایک رول ہے, کیونکہ ہی از اے فادر.
اور اللہ تعالیٰ جب انسان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں نا تو اللہ نوز دیٹ اے پرسن کین بیئر دس ذمہ داری, دس رسپانسبلٹی. تو انسان کو وہ کام کرنے چاہیے. لیکن اگین وہ ماں جو ہے وہ اپنا کنیکشن بچوں کے ساتھ جوڑے رکھے گی اور وہ فادر کو بھی بلیم نہیں کرے گی, کرٹیسائز نہیں کرے گی, مطلب اس کی طرف اس کے لیے برائی نہیں کریٹ کرے گی بچوں کے دل میں. بالکل بچے کے دل میں برائی نہیں کریٹ کرے گی. اگر امی کو یہ لگ رہا ہے نا مدر کو کہ بھائی وہ ایک ٹاکسک فادر ہے اور گھر میں ابھی ٹی وی شروع ہو جائے گا اور میوزک شروع ہو جائے گا اور ایک ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا گھر کا, تو بہت حکمت کے ساتھ بچوں کو ان کی ایکٹیویٹیز میں بزی کر سکتی ہے. اگر بچے چھوٹے ہیں تو بچوں کو بہت ہی پلے فل انداز میں کمرے میں لے کے جا سکتی ہے, ان کو کہانیوں کے اندر, ان کو پوئمس کے اندر, رائمس کے اندر بزی کر سکتی ہے. اگر بچے تھوڑے بڑے ہیں تو ان کو ان کی اس حساب سے ایکٹیویٹیز کے اندر بزی کر دے. اب اس کے لیے ماں کو جو ہے نا سبسٹیٹیوٹ آلریڈی سوچ کے رکھنا ہوگا کہ اگر مجھے بچوں کو ٹی وی سے یا فادر اس طرح کی لینگویج یوز کر رہا ہے بچانا ہے تو میں کیا سبسٹیٹیوٹ دوں بچوں کو. سو دا مدر ہیز ٹو ورک آن ہر سیلف. سب سے بڑی بات تو یہ ہوتا ہے آج کل کا جیسے ہے کہ فادر فاؤل لینگویج گھر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ بچے سیکھیں گے. تو ایسے میں ماں کیا کریں؟ ایسے میں سب سے پہلے سبسٹیٹیوٹ کریٹ کر کے رکھے کہ بھائی وہ اس طرح کی لینگویج کریٹ کرنی ہے. اور بچوں کے ساتھ ریفلیکٹیو کنورسیشن, جیسے ایک تو بچے فادر سے سن لیتے ہیں یا باہر سے بھی وہ سن کے آتے ہیں, تو وہ ماں بجائے اس کے فار ایگزامپل اگر ہم ایک چھوٹا سا ورڈ اٹھا لیتے ہیں, اگر ہم پاگل ورڈ کہہ لیتے ہیں اور بچہ بار بار کہہ رہا ہے, ماں کو بھی وہ پاگل کہتا ہے اور وہ سب کو پاگل کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میں نے ورڈ سن لیا, تو ماں کا ایک یہ رویہ ہوگا کہ کیا تم نے پاگل بولا, تم نے پھر سے پاگل بولا, اب تم نے پاگل بولا ہے تو دیکھنا کیا ہوگا. اب اماں نے کیا کیا کہ اس نے 3 دفعہ ورڈ ریپیٹ کر کے بچوں کو ری انفورس کروا دیا, اس کو یاد کروا دیا کہ بھئی یہ گردان ہوتی ہے پاگل کی تو تم یاد کر لو. یا وہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ اس وقت بچے کو چھوڑ دے, لیکن بعد میں اسے ضرور بات کرے کہ بیٹا آپ نے کیا ورڈ بولا تھا, آپ کو پتہ ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ورڈ کون لوگ یوز کرتے ہیں. اینڈ بلیو می یہ ایکسپیریمنٹڈ ہے کہ بچہ جب وہ سنے گا نا وہ دوبارہ وہ ورڈ نہیں بولے گا. اچھا فریال, ایک سینیریو میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ فادر اینڈ مدر تو پازیٹیو پیرنٹنگ کر رہے ہیں, ایک اچھا کپل ہے, ان کا اپنا کنیکشن اچھا ہے, لیکن گرینڈ پیرنٹس جو ہیں آؤٹ آف لو آف دیئر گرینڈ چلڈرن وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں جس میں ماں اسپیشلی چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں. جیسے 7 to 10 ایئرس ہیں, یہ ٹین ایج بچے ہیں, اوبیسلی چھوٹے بچوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالیں گی, لیکن وہ چاہ رہی ہیں کہ اپنے کھانے کی ڈشز اٹھائیں, اپنے گلاس میں پانی خود بھریں, خود پئیں, اپنے رات سے اپنے لنچ باکس کی تیاری ہے یا بیگ تیار کرنا ہے یا پانی کی بوٹل بھرنی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے کام بچے اپنا بیڈ صحیح کرنا ہے یہ کریں. لیکن دادی دادا کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پوتے پوتی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم نے تو نہیں کیا کبھی. اتنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ماں جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں دے رہی ہے, ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے, اس کو تو ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کام تو ماں ہی کا ہے, ماں ہی کرتے رہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعد میں جب بچے 20 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو ماں ہی جو ہے وہ یونیورسٹی میں گوئنگ ہوتے ہیں, ماں ہی ان کو استری کر کے دے رہی ہوتی ہے. وہ بچے لڑکے جو ہیں ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور لڑکیاں بھی کہ ماں جو ہے وہ آملیٹ بنا کے لا رہی ہے, بیٹی کو دے رہی ہے, بیٹے کو جو ہے وہ گلاس میں پانی بھی بھر کے دے رہی ہے, ابا کو بھی دے رہی ہے, بیٹے کو بھی دے رہی ہے. تو یہ سب کو صحیح کرنے کے لیے اگر ماں یا باپ کیسے اس گھر کے ماحول کو صحیح کر سکتے ہیں جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو شروع سے ہی ایک ایسی انوائرمنٹ دیں جس میں وہ انڈیپینڈنٹلی گرو کریں, تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اور بچے کے خود کے لیے بھی آگے جا کے زندگی میں آسانی ہو. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ماں یہ کام کرنا چاہ رہی ہے نا تو اس کا مقصد پہلے کلیئر ہو کہ بھائی میرا مقصد کیا ہے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا. کیونکہ ہم لوگ اس چیز میں کیا کرتے ہیں کہ اگر دادا دادی جیسے آپ نے کہا کہ آؤٹ آف لو وہ چاہتے ہیں کہ بچے یہ کام نہ کریں, تو ماں یہ کلیئر کرے کہ بھائی میں بچوں سے یہ کام کیوں کروا رہی ہوں, کیا میں ان سے محبت نہیں کرتی یا کوئی اور ریزن ہے. ماں کا ویژن کلیئر ہونا یہ کہ میرا مقصد کیا ہے کوئی بھی کام کروانے کا. جب اس کا اپنا ویژن کلیئر ہوگا نا تو پھر آسانی ہوگی ہر کام کرنے, مطلب یہ مقصد آپ کا ہر کام میں کلیئر ہونا چاہیے تو آپ کا ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا. اور موسٹلی مائیں آئی ایم شیور اس لیے چاہتی ہوں گی کیونکہ یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو کام ہے وہ اپنے ہاتھ سے خود ہی کیا کرتے تھے, اور ماؤں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے تھے, تو ہم نے بھی لہٰذا اپنے کام خود کرنے ہیں. جب وہ مقصد کلیئر کرے گی اور وہ مقصد کو سب کے سامنے رکھے گی نا کہ بھائی یہ ریزن ہے دیٹ آئی وانٹ مائی کڈس ٹو ڈو دا ورک آن دیئر اون, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو مشکل نہیں ہوگی. اور پھر وہ اس بات کو بھی کلیئر رکھے کہ اگر دادی دادا نہیں چاہ رہے کہ بچے وہ کام کریں تو وہ ایک طرح سے ماں کو بلیم نہیں کر رہے, وہ بچوں سے محبت کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے کام نہ کریں. ہمیں ہوتا یہ ہے
کہ پھر گھر کے اندر جو ہے نا ایک وہی نیگیٹو انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ ماں بچوں سے کام کروانا چاہ رہی ہے، دادی دادا ماں کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں سے پوتے پوتیوں سے کام کروا رہی ہے، وہ خود تو نہیں کری، جبکہ وہ خود بھی کر رہی ہوتی ہے، یا وہ تو خود انسٹرکشنز دے رہی ہے اور وہ بچوں سے کام کروا رہی ہے، بٹ وہ خود کلیئر ہو کہ بھائی میں ان سے کام نہیں کروا رہی، میں چاہ رہی ہوں کہ یہ خود اپنے انڈیپینڈنٹ بن جائیں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارا رول ماڈل ہے نا یہ واقعی میں اس رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. صحیح، کیونکہ آگے جا کے بھی اس میں بہت پریشانی آ جاتی ہے، خاص طور پر لڑکوں میں، کہ لڑکوں کی جب اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی تو شادی کے بعد جو دلہن آتی ہے، جو اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کو بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، کہ اس کی تو عادت وہی سب کچھ ہوتی ہے جو اس کی ماں نے یا اس کی دادی نے اس کی تربیت میں ڈالی ہوتی ہے. اب اگر لڑکی اس طرح کی نہیں ہے، اس بیک گراؤنڈ کی نہیں ہے، تو اس کو پھر بہت کانفلکٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو کبھی اپنے گھر میں اس طرح سے نہیں دیکھا، میرے بھائی تو سارے کام کرتے تھے اور یہاں مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے شوہر کا کام کروں، اور شوہر کے کام کے بعد اپنے بچوں کا بھی سارے کام اور کروں. آج کل ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو تو آپ کیوں کر رہے ہو. فار ایگزامپل میرے بیٹے نے ایک میس کیا نا، وہ کھیل رہے تھے تو ٹوائز کا میس ہو گیا، تو میں نے کہا بچے ہم نے یہ سارا میس کیا، ہم نے خود ہی کلین کرنا ہے نا. اور پھر میں نے کہا جو ہماری ہیلپر ہے، میں نے کہا شی از جسٹ اے ہیلپر، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم نے صرف کام کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے. تو بچوں کو بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کیوں خود میس کریٹ کر رہے ہیں، اور ہم خود کیوں اپنے میس کو کلین ہمیں کرنا ہے، مطلب امی کیوں ہر وقت نہیں کر سکتی ہیں. اینڈ دین اگین وہ بچوں کے ساتھ کنیکشن، جیسے میرا بیٹا ہی 6 years old، تو میں اس کو کہتی ہوں دیٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی ہیلپر، تو وہ خود ہی کہتا ہے بفور میں اس کو کہوں دیٹ ول یو بی مائی ہیلپر، وہ خود ہی کہتا ہے کہ آئی ول بی یور ہیلپر، اور وہ خود ہی کام کر کے دیتے ہیں. پھر جب بچے کوئی کام کریں تو ان کو ایکنالج کریں. یہ بہت ضروری ہے. وہی ہوتا ہے نا کہ اگر بچے نے کہا کہ میں آپ کو پانی ڈال کے دے رہا ہوں اور اسے پانی گر گیا، تو وہ یہ دیکھے کہ بچے نے آپ کو پانی ڈال کے دیا ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ پانی کتنا سارا ضائع ہو گیا، پانی کتنا سارا گر گیا، کیونکہ پانی تو آسانی سے صاف ہو جائے گا، وہ ٹوٹا ہوا جو دل ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں جڑتا ہے. تو ایکنالجمنٹ ہر رشتے کے اندر، بچوں کے ساتھ ایکنالجمنٹ، کوئی کام کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو، ان لاس کے ساتھ ایکنالجمنٹ کہ بھائی میں کوئی کام کر رہی ہوں اپنے بچوں کے سے کروا رہی ہوں تو میں کیوں کروا رہی ہوں. تو ایکنالجمنٹ اور ساتھ میں جو آپ کا کنیکشن ہے، آپس کا بانڈنگ ہے، وہ بہت ضروری ہے. اچھا، یہاں ضروری یہ بھی ہے نا کہ ماں کا ریزن کو ریپیٹڈلی ریوائز کرنا بچے کے ساتھ، اس کو مسلسل یاد دلاتے رہنا کہ بیٹا میں آپ کو جو یہ کروا رہی ہوں کام، یہ آپ کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو رہی، تم چھوٹے سے ہو، تم چھوٹی سی ایک یہ کام کر رہے ہو، تو لیکن اس سے تمہارے اندر انڈیپینڈنسی آئے گی، آگے جا کے تم آسانی ہوگی. کیونکہ وہ مسلسل دادا دادی سے سن رہا ہے نا کہ تم بچے سے نہیں کروانے چاہیے کام، تم غلط کر رہی ہو، ابھی تو بہت چھوٹا بچہ ہے. لیکن بچے کو اگر ماں چھوٹا سا کام دے رہی ہوگی اور بتا رہی ہوگی، ریزن بتا رہی ہوگی کہ بیٹا میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرح آگے بڑھیں، یا آپ اپنے کام خود کریں، انڈیپینڈنٹ بنیں آگے جا کے، میں اس لیے آپ سے کروا رہی ہوں، تو پھر وہ اچھی طریقے سے اس کو پازیٹیولی لے گا، وہ اس کو کرنے میں بھی اس کو دشواری نہیں پیش آئے گی. ورنہ تو وہ پھر کر تو دے گا، شاید ہو سکتا ہے کہ ماں نے کہا ہے، لیکن اس کے اندر نا ایک ہر وقت یہ رہے گی کہ میری ماں نے میرے ساتھ زیادتی کی، تو یہ چیز نہیں آنی چاہیے اچھا، بچے میں کے ایک اندر. چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بچے کے اندر نا کام کا شوق پیدا کرنا چاہیے. مطلب ماں کو اگین بچے کو وہ کام دینے نہیں چاہیے کہ تم کرو تم کرو، ورنہ بچے کو یہی لگے گا کہ بھائی اماں تو مجھے سارے کام میرے اوپر ہی ڈال رہی ہیں. لیکن وہ شوق پیدا ہو، اور شوق کیسے پیدا ہوگا؟ جو ماں چاہتی ہے کہ بھائی میرا بچہ یہ کام کرے، وہ خود کرنا اسٹارٹ کر دے، اور اس سے بچے کے اندر خود ہی شوق پیدا ہو جاتا ہے. اگر ماں کو یہ ہے کہ بھائی میرا گھر صاف ستھرا رہے اور میرے بچے گھر کو صاف رکھیں، اگر وہ خود میس کریٹ کریں تو وہ خود اس میس کو اٹھائیں. پہلے ماں کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ خود اگر کوئی میس کر رہی ہے، اس سے کوئی چیز گر گئی ہے، وہ کھانا پکا رہی ہے، وہاں پہ تھوڑا سا کچھ میس کریٹ ہو گیا ہے، تو وہ خود اس کو صاف کرے، بجائے اس کے کہ وہ ہر کام کے لیے ماسی کو آواز دے رہی ہے کہ بھائی تم یہ اٹھا لینا، تم یہ صاف کر دینا، کشن صوفے سے نیچے ہیں کشنز کو ٹھیک کر دینا. ماں جب خود کرے گی نا تو بچے کے اندر خود ہی شوق کریٹ ہوگا. اور مل کے کروائے، مل کے کروائے، ہم سب مل کے یہ کرتے ہیں. کیونکہ ایک چیز بہت ضروری ہے، بچہ کوئی اسکل سیکھ جائے اور اس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اسکل سیکھنے میں ٹائم لگائے اور انٹرسٹ اس کا برقرار رہے. تو بچوں کے اندر انٹرسٹ رہنا چاہیے، چاہے وہ گھر کا کام کرنے کا ہو، چاہے وہ باہر کا کام کرنے کا ہو، چاہے وہ کوئی چیز بنانے کا ہو، چاہے وہ کوکنگ ہو، تو انٹرسٹ ہونا چاہیے بچوں کے اندر. وہ انٹرسٹ کے ساتھ ہی زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے اور اس کو اپنائیت کے ساتھ کریں گے. بالکل. اچھا فریال، فار ایگزامپل اگر جیسے اب میں ایک سینیریو لے رہی ہوں جس میں پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی ہے اور اب وہ الگ رہ رہے ہیں،
ٹھیک ہے. اب بچے ایک پیرنٹ کے پاس رہ رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں پہلے کہ وہ مدر کے پاس رہ رہے ہیں اور وہ فادر سے ویکلی یا فورٹ نائٹلی ملنے جا رہے ہیں, 2 ہفتے بعد ملنے جا رہے ہیں, 1 دن کے لیے جا رہے ہیں یا کچھ گھنٹوں کے لیے جا رہے ہیں. تو اس ایسے سینیریو میں ہوتا یہ ہے, دیکھا یہ جاتا ہے کہ فادر جو وہ 2-3 گھنٹے کا ٹائم ہے یا کسی کے یہاں 1 دن کا ٹائم ہوتا ہے, جتنے بھی فریکوینٹلی وہ جا رہے ہیں اپنے فادر سے ملے, وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں مدر کے لیے. وہ بچے کو اب پریز ہی جب کریں گے جب وہ بچہ جو ہے ماں کے خلاف کچھ بولے گا یا کوئی ایسی نیگیٹو بات پہ وہ خوش ہوگا جو باپ نے کی ہو. تو ایسے میں ماں جب وہ بچہ واپس آ رہا ہے, مطلب یہ تو بہت فریکوینٹلی ہو رہا ہے نا, میں نے کہا کہ جیسے ہفتے میں ہو رہا ہے, کیونکہ زیادہ تر ایسے دیکھا جاتا ہے جب ڈیورس پیرنٹس ہوتے ہیں تو کورٹ کی طرف سے آرڈرز آتے ہیں کہ آپ کو جو ہے فادر سے ملوانا ہے ہفتے میں 1 دفعہ, ساتھ میں ان کو چھٹیوں میں 1 ہفتے کے لیے, ونٹر ویکیشنز میں 1 ہفتے کے لیے بھیجنا ہے, سمر ویکیشنز میں 2 ہفتے کے لیے بھیجنا ہے, عید بقرعید پہ 1 دن کے لیے بھیجنا ہے, برتھ ڈے والے دن بھی بھیجنا ہے. تو اب ماں کو پتا ہے کہ ایسا انوائرمنٹ تھا وہاں جس کی وجہ سے میں بچوں کو لے کے آئی ہوں, وہ نہیں چاہ رہی کہ وہ اسی انوائرمنٹ میں بچوں کو بھیجے, لیکن مجبور ہے. تو اب وہ کس طرح سے بچے جب واپس آئیں تو ان کو کس طرح سے پازیٹیولی ان کے ساتھ ڈیل کریں, ان کی پازیٹیو پیرنٹنگ کریں. اس میں مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ سیناریو اس طرح کا ہے کہ پرسن ٹو پرسن اٹ میں ویری, تو ہر ایک کا ڈفرینٹ اوپینین ہوگا. لیکن باؤنڈریز, دین کے اندر بھی ہمارے لیے باؤنڈریز ہیں کہ اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے, آپ کسی محرم کے سامنے تو کیسا ہونا چاہیے. پھر محرم کے اندر بھی ڈویژنز ہیں نا, مطلب باؤنڈریز, ہر چیز کے اندر باؤنڈریز ہونی چاہیے. تو ماں کو بھی اس چیز میں اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے, کیونکہ بہرحال ماں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا شوہر کیسا تھا, کہ وہ کیا کرتا تھا, بیکاز اس کی ذمہ داری تربیت کی نہیں ہے شوہر کی. لیکن بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں کے اوپر ہے. اگر ماں نے بچوں کو آگ سے نکالا ہے, بچایا ہے, اور وہ پھر 15 دن کے بعد ان کو آگ کے اندر پھینک دے, تو ماں از کویسچنیبل کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے, بچے کو کیوں دوبارہ وہ آگ کے اندر پھینک رہی ہے. سو اف شی کین کریٹ ہر باؤنڈری کہ وہ بچوں کو روک سکتی ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں, جب تک ان کے اندر سمجھ نہیں ہے, تو اس نے وہ باؤنڈریز کریٹ کر کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, اپنے پاس رکھنا ہے. اگین ہیٹریڈ نہیں کریٹ کرنی ہے, ہیٹریڈ نہیں کریٹ کرنی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اینیمیز کے اگینسٹ بھی ہیٹریڈ نہیں رکھتے تھے. وہ تو اینیمیز کو بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے وہ. تو ہیٹریڈ نہیں کریٹ کرنا, باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. لیکن حکمت کے تحت اگر بچوں کو اس نے بھیجنا بھی ہے ملنے کے لیے, تو حکمت کے تحت بچوں کو سمجھاتی رہے کہ بیٹے ہمارا دین کیا کہتا ہے. اگر آپ کو کوئی دوسرا بندہ بول رہا ہے کہ اپنی ماں کو ابیوز کرو یا اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کرو, تو میں آپ کو کینڈی دوں گا, یا میں آپ کو ٹوائے دوں گا, یا میں آپ کو آئی فون لے کے دوں گا, یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں آپ کو جو بھی ڈیجیٹل گیم ہے اس کا میں آپ کو سبسکرائب کر کے دے دوں گا. تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو گریڈ ہے نا ہمارے دین کے اندر نہیں ہے. قرآن کے اندر ہے کہ کوئی بھی کسی کو برے لفظ کے ساتھ نہیں پکارا, کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو آپ کو اچھا لگے گا کہ اگر آپ کسی کی بات مان کے اپنی ماں کو اس طرح سے ریفر کرو گے, اس طرح سے اپنی ماں کو مخاطب کرو گے, آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا اللہ آپ سے راضی ہوں گے؟ مطلب ماں ہر وقت بچے کو ریمائنڈ کرواتی رہے کہ بیٹا آپ نے کس کو راضی کرنا ہے. مطلب آپ نے مجھے بھی راضی نہیں کرنا, آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اف یو میک اللہ راضی, ایوری پرسن ول بی راضی وتھ یو. صحیح بات ہے. مطلب چھوٹے بچوں میں تو obviously نہیں, اٹس ناٹ ان ہر کنٹرول اور اس کو بھیجنا ہے. چھوٹے بچوں میں تو نہیں کر سکتی زیادہ سے زیادہ, لیکن وہی بات ہے چھوٹے چھوٹے ایفرٹس کر سکتی. لیکن بڑے بچوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ 7 سے 10 سال کے یا اس سے بڑے بچے جو ہوتے ہیں 18 سال تک وہ فادر سے ملتے ہیں جا کے, تو اس میں ہو سکتا ہے یہ کہ وہ جب بھی آئیں یا اس سے پہلے, بلکہ انفیکٹ اس کے پہلے جانے سے پہلے وہ ضرور سمجھائیں بچوں کو, ان کو کویشچن کرے, ان کو سمجھائے, دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کریٹ ہو. اور پھر اس کے بعد ریڈی بھی رہے, لیکن شی شوڈ بی پریپیئرڈ کہ بھائی یہ سچویشن میرے سامنے آئے گی تو میں نے ایک دم سے پھٹ نہیں جانا, اس وقت صبر کرنا ہے. مے بی آفٹر اے ڈے وہ بچوں سے پھر ریفلیکٹیو کنورسیشن کر سکتی ہے. لیکن اس دن بچوں کو نہیں چھیڑنا, کیونکہ وہ بچے بھی ظاہر سی بات ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ماں باپ جو ہیں وہ الگ الگ رہیں. انہوں نے مطلب ان کے سامنے تو ایک نارمل ایک گھر یہی ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بچے خود بھی کویشچن کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے کہ وائی می, ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, ہمارے ماں باپ میں اس طرح سے اختلافات کیوں ہوئے کہ وہ دونوں دور ہو گئے. ان کو دونوں میں کچھ نہ کچھ اچھی ٹریٹس نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات جب کنفیوز ہوتے ہیں تو وہ ان کا کہیں نہ کہیں وہ سارا جو لاوا ہے ان کے اندر وہ جو ہے نا وہ پھٹتا ہے کہیں.
تو وہ اس کو یہ باتیں مد نظر رکھتے ہوئے ریفلیکٹیو کنورزیشن جو ہوں وہ ایک دن بعد ہوں، اور لیکن ماں کا کام یہی ہے کہ وہ کرتی رہے. اچھا فریال، ایک اور سچویشن ہے جس میں لڑکی کی سیکنڈ میرج ہوتی ہے. ماں فار ایگزامپل پہلی نہیں بن پائی یا پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، اب ماں باپ نے اپنی بیٹی کی سیکنڈ میرج کر دی. اب وہ جب سیکنڈ میرج ہو گئی تو وہ اگر اس کے ساتھ بچے ہیں اور وہ گئے دوسرے گھر میں تو وہ ایک اسٹیپ فادر کو سامنے اپنے پاتے ہیں. اب اسٹیپ فادر کا رول اگر نیگیٹو ہے ان بچوں کے لیے، وہ ان کو اپنا تو آبویسلی نہیں سمجھے گا، ساتھ میں وہ فائنینشیل ریسٹرکشنز بھی لگا رہا ہے ان کے اوپر، ان کو اسکولنگ میں، ان کی کھانے پینے میں ان کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. ماں کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے ریلیشن شپ بچوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. تو ماں کیسے بچوں کے لیے اس گھر میں جو اس کا اپنا بھی نہیں ہے، اس میں اسٹیپ فادر ہے، وہ کس طرح سے پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی ہے بچوں کے لیے، اپنے بچے کے لیے؟ ماں سب سے پہلے تو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ دعا کرے، کیونکہ اب جب وہ شادی کر کے دوسری شادی کر کے آ گئی ہے نا، سو شی ہیز ٹو اسٹے، اور اس کو پہلے سے پریپیئر ہونا ہوگا کہ بھائی جو بھی سامنے والا پرسن ہے وہ اسٹیپ فادر ہے، وہ سگا فادر نہیں ہے. کیونکہ آج کل جو سگے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہی مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو ٹالریٹ کرنا. تو وہ آلریڈی پریپیئر رہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کریں. پھر وہ اس طرح کے لوگوں سے جڑ سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پازیٹیو کرے، یا تو وہ لوگوں سے جڑ سکتی ہے، یا وہ کوئی اچھی بکس ریڈ کر سکتی ہے اس بارے میں، یا وہ کوئی اس طرح کے ہم کہتے ہیں نا کہ ایونٹس وغیرہ آج کل بہت اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں جا سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے کے جائے کہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے خود کس طرح صبر سے رہنا ہے. کیونکہ جو صحبت صالحین ہے نا وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے. گھر کے اندر اسٹیپ فادر ہے، ماں خود ہے اور بچے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھے گی. تو صحبت صالحین کے اندر وہ رہے. اور جیسے آپ نے بات کی نا فاطمہ کہ ایک فائنینشیل بھی اس کو ریسٹرکشن ملی ہوئی ہے کہ بچوں کو وہ کھلا ہاتھ نہیں ہے، تو بچوں کے ساتھ اگین ریفلیکٹیو کنورسیشن کر سکتی ہے کہ ہماری نیڈز اور وانٹس کیا ہیں. مطلب خود ہی بچوں کی وہ ضروریات اتنی منیمم ہو جائیں کہ ان کو فیل ہی نہ ہو کہ بھائی اس اسٹیپ فادر نے ہمارے اوپر ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے. یعنی کہ کوئی وہ فادر کا جو نیگیٹو ٹریٹ ہے وہ بچوں کے اوپر نہیں آنے دے اور نہ ہی اس کو پرومیننٹ کرے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اسٹیپ فادر کے بھی اپنے بچے ہوتے ہیں، تو ایسے میں دونوں بچوں میں ایک کلیش بھی ہوتا ہے کہ اسٹیپ فادر اپنے بچوں کے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے جو دوسری ماں ہوتی ہے، جو ان کے لیے اسٹیپ مدر ہوتی ہے، اس سے کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی بیوی ہوتی ہے اس کو نہیں، اس کے اپنے بچوں کے لیے نہیں کرنے دے رہے ہوتے. تو ایسے میں کتنا کلیش ہوتا ہے نا. بچے دیکھ رہے ہیں ایک شخص جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں خرچ کر رہا لیکن وہ اپنے بچوں پہ کر رہا ہے، اور وہ سب کچھ وہ جو ہم اس سے چاہ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ نہیں کر رہا، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے. تو ایسے میں بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے بہت ماں کو. ڈفرینس بچے فیل کرتے ہیں، وہ بہت لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں، کیونکہ اگین مرد قوام ہے، فادر ہے، تو وہ بہت لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں، نیگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں، اور پھر بچوں کی پرسنالٹی بالکل شیٹر ہو جاتی ہے، ان کا بچپنا ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ماں اپنے اخلاق سے جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی ون کر سکتی ہے اور اسٹیپ فادر کو بھی ون کر سکتی ہے. تو اپنا اخلاق درست رکھے. اس کے اندر ہم اپنا جو پیشنس لیول ہے نا وہ بالکل لوز کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے مزید کلیشز کریٹ ہوتے ہیں بچوں کے درمیان. ہم خود بھی یہی چاہ رہے ہوں گے نا کہ جیسے اسٹیپ مدر، اس مدر کے رول میں اگر ہم دیکھیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جب باپ ان کے لیے لا رہا ہے تو میرے بچے کے لیے بھی لے آئے. بھائی میرا شوہر ہی ہے نا، ان کا باپ ہے، ٹھیک ہے، اور میرے بچے کا اسٹیپ فادر ہے، لیکن اگر وہ ایک اور چیز لے آئے گا میرے بچے کے لیے تو کیا ہو جائے گا. میرا شوہر ہے، میری اتنا خیال رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن میرے بچے کا بھی تو خیال رکھے نا. تو وہ یہی چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو کس طرح سے وہ کیٹر کرے. اس کو obviously وہ یہی سوچے کہ اگر نہیں لے کے آئے سو کے، کیونکہ میں آپ کو یہی ابھی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ بچے اتنا زیادہ فیل نہیں کرتے، ہم ان کو فیل کرواتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اپنے ایکچوئل ریئل فیملی میں بھی دیکھیں نا، بچے تو کر کے وہ بھول جاتے ہیں کہ ماما میرے لیے چاکلیٹ نہیں لے کے آئے. مثال کے طور پہ ان کے لیے تو چاکلیٹ لائے، میرے لیے نہیں لائے، تو ماما بولے آپ کے لیے نہیں لائے، اور وہ بھول گئے ہوں گے، چلیں آپ کے لیے کل چاکلیٹ آ جائے گی، میں آپ کے لیے 2 چاکلیٹس لے آؤں گی. ایک رویہ. دوسرا رویہ، بس بیٹا وہ تو ہم سے لو ہی نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے چیزیں لا رہے ہوتے ہیں، کیا کریں، میں ابھی چلتی ہوں آپ کو میں چاکلیٹ لا کے دیتی ہوں. مطلب وہ خود بھی ایک نگلیکٹڈ فیل کر رہی ہے، اور وہ بچوں کے اندر اپنی وائبس اپنی وائبس جو ہے نیگیٹو وائبس وہ ٹرانسفر کر رہی ہے. اور ایک وہ ہے کہ وہ اس کو نارمل نہیں لے کے بھول گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں، ہم کل دوسری چاکلیٹ لے لیں گے. اور اس کو اگین وہ جب آخر میں کمرے میں آئے ہیں رات میں تو وہ نہ کرے کہ بھائی آپ تو اپنے بچوں کا ہی خیال کرتے ہیں، آپ ایک چاکلیٹ نہیں لا سکتے میرے بچوں کے لیے بھی. وہ ماحول نہ خراب کرے، کیونکہ وہ کچھ سوچ کے ہی شادی کر کے آئی ہوگی. جب دونوں پارٹنرز کے بچے ہوتے ہیں تو ایک
جنرلی ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ مشکلات آئیں گی, نگیٹیوٹیز آئیں گی, بچے لیفٹ آؤٹ فیل کریں گے, بچے آپس میں ایک دوسرے کو کمپیئر کریں گے, اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے دوسرے سے, یہ چیز آئے گی. تو پہلے سے پریپیئر رہے اور پھر بچوں کو صبر, تحمل اور اپنے اخلاق کے ساتھ وہ سیدھے راستے پہ چلاتی رہے. فریال, ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ڈیورس پیرنٹس میں اگر بچے جو ہیں وہ والد سے ملنے جا رہے ہیں, اگر مدر جو ہے وہ اچھی ہے لیکن فادر جو تھے ٹاکسک تھے. اسی طرح سے اب اس کا جو ادر ہاف ہم اگر دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے کہ مدر جو ہے بچے اس کے پاس ہی رہ رہے ہیں لیکن مدر ٹاکسک ہے. مدر جو ہے وہ فادر کے خلاف نگیٹیوٹی بھر رہی ہے بچوں کے اندر. بچے تھوڑی دیر کے لیے ہی جا رہے ہیں ماں باپ کے پاس, لیکن جب بھی وہ جا رہے ہیں تو وہ پورے دماغ کو نا ان کے بھر کے بھیج رہی ہے کہ تمہارے فادر نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور اچھے نہیں ہیں وہ. تو ایسے میں فادر کا کیا رول ہے پازیٹیو پیرنٹنگ کرنے میں؟ کیونکہ فادر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ فادر پازیٹیو فادر ہے, جو بھی ریزنز ہوئے ہیں ان کی علیحدگی کے لیے, تو فادر کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اندر پازیٹیوٹی ڈالے, بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکنالج کرے کہ ہاں تمہاری اماں تو یہ سب کچھ غلط کر رہی ہے اور وہ اس طریقے سے بول رہی ہے اور تم لوگوں کے ذہنوں کو بھی خراب کر رہی ہے. تو کیونکہ یہ بچوں کے فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں, جو وہ سنتے ہیں نا وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو فادر اس چیزوں کو سن لے لیکن ان کو جیسے ہم کہیں گے نا کہ افرم نہ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے تم لوگ یہ کہہ رہے ہو اسی طرح سے ہو رہا ہے, تم لوگوں کی امی تو ہے ہی بری, اس وجہ سے میں بھی چھوڑ کے آ گیا. وہ اپنے اون پہ جو ہے نا بچوں کے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرے, اپنی طرف سے بھی اور اپنی ماں کی طرف سے بھی, کہ بچے جو چیز سن رہے ہیں وہ کہیں ہو سکتا ہے بیٹے ماما پریشان ہوں گی یا ماما کی کوئی اور چیز ہوگی جو فلفل نہیں ہو رہی ہوگی, ماما کی کوئی ٹینشن ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے کہہ رہی ہیں. اور بچے بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر ماں یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا ابا اتنا برا ہے اور ابا خیال کر رہا ہے بچوں کا, وہ بچوں کے اندر برائی نہیں بھر رہا ہے, تو بچے اس کی طرف سے تو پازیٹیو ہو رہے ہیں, وہ تو بچوں کے اندر ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے. جو پرسنالٹی کے اندر وہ پازیٹیوٹی ڈال سکتا ہے بچوں کی, وہ تو ان کی پرسنالٹی کو پازیٹیو کریٹ کر رہا ہے. تو فادر کو اپنے اون پہ رادر دین کہ وہ بھی اماں کے نیگیٹیو ٹریٹس کو زیادہ ابھار کے سامنے لے کے آئے, وہ بچوں کو تھوڑا سا ان کو لسن کرے, بی اے گڈ لسنر, اپنا کنیکشن بچوں کے ساتھ بنائے اور پھر ان کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کرے. ہاں, مطلب بچوں کے ساتھ وہ ٹٹ فار ٹیٹ والا بیہیویئر نہ کرے کہ ماں اگر یہاں سے برائی کر کے بھیج رہی ہے تو وہاں سے باپ بھی برائی کر کے بھیج رہا ہے, ہاں تمہاری اماں تو ایسی تھیں اور وہ تھی. انسٹیڈ وہ اس ٹائم کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کنیکشن بنائے, ان کو اپنی طرف سے جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ سکھا سکے اس ٹائم میں. اور آبویسلی جو چیز صحیح ہوتی ہے وہ فطرت اس کو ایکنالج کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں میرا باپ, بچے خود ہی ریئلائز کریں گے آفٹر سم ٹائم کہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ اچھے تھے, ہماری اماں میں ہی مسئلہ تھا تھوڑا سا. اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ان کی مرضی ہوگی وہ کس کے پاس جائیں, وہ ماں کے ساتھ رہیں یا باپ کے ساتھ رہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم جب ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح سے سینیریو ہوتے ہیں کہ جب دیورانی جٹھانیاں ہوتی ہیں یا تایا اور چچا ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان بچوں میں بچپن سے ایک کلیش ہوتا ہے, ٹوائز پہ کلیش ہوتا ہے, کھانے پہ کلیش ہوتا ہے, پیسوں پہ کلیش ہوتا ہے. کوئی اگر ایک بھائی جو ہے امیر ہے ایک بھائی غریب ہے, اس میں ٹوائز پہ کلیش ہو رہا ہے. تو ایسے میں جو ایک ماں ہے اچھی پازیٹیو پیرنٹنگ کیسے کر سکتی ہے, بچوں میں لڑائیوں کو کس طرح سے سالو کر سکتی ہے؟ ماں اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ بچے بچے ہیں, اگر بچے یہ سب نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ بچے تو کھیلنے کے بعد بھول جاتے ہیں, لیکن اماں یاد دلاتی ہے کہ تم نے کہا تھا نا میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا, پھر تم اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہے ہو, اب تم کھیلنے گئے ہو تو دیکھنا. لیکن اگر وہ پازیٹیو پیرنٹنگ چاہتی ہے تو وہ بچوں کو رہنے دے جس طرح وہ کھیل رہے ہیں. ایک اماں کا میرے خیال سے کردار تب ہوگا جب وہ بچوں کے بیچ میں ہے جب وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل رہے ہوں, دوسرے کو مار رہے ہوں یا اس طرح کی سچویشن آ گئی ہے تو وہ آ کے بچوں کو حکمت کے ساتھ روک سکتی ہے. لیکن اگین وہ اس وقت چیخنا چلانا نہ شروع کرے گی. یہاں پہ مائیں جو ہے نا وہ بچے بن جاتی ہیں, اور بچے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا ہر چیز بھول کے دوبارہ سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے سب سے جو بیسٹ ٹپ مجھے یہ لگتی ہے نا کہ ایک تو یہ کہ بچوں کو بچے سمجھیں, خود بچے نہ بنیں, بچوں کے اپنے میٹرز خود ہی ہینڈل کرنے دیں. دوسرا یہ کہ ساری فیملی جو ہے نا ایز اے فیملی, کیونکہ دیورانی جٹھانی کے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں, تایا تائی اگر ساتھ میں جو بھی لوگ ہیں ان سب کے بچے ہیں, تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ سب ایز اے فیملی جو ہے نا کوئی ایک میٹنگ اس طرح کی ضرور رکھیں یا کوئی ایک ٹاک آپس کی ضرور رکھیں کہ بھئی آج کا جو دن ہے نا, فار ایگزامپل فرائیڈے کا جو دن ہے, اس دن آدھے گھنٹے کے لیے ہم سب لوگ جو ہے نا مل کے بیٹھیں گے اور کوئی ایک پیرنٹنگ کا لیکچر ہے وہ ہم سنیں گے, یا کوئی ایسی بک ہو گئی اس کا ہم صرف ایک سائڈ ڈسکس کریں گے, ریڈ کریں گے ایک سائڈ اور اس کا ہم ڈسکس کریں گے. یعنی کہ سب مل کے جو ہے نا کوئی پروڈکٹیو چیز کو پڑھیں اور
پھر اپنے آپ کو خود ہی ٹاسک دیں کہ ہم نے پورا ویک جو ہے نا اس کے اوپر گزارنا ہے. صحیح. ہمارا پریکٹیکل ہوم ورک ہے کہ پورا ویک ہم لوگوں نے نا کس طرح اس چیز کے اوپر پریکٹیکل کرنا ہے جو ہم نے ریڈ کی ہے. صحیح. لیکن یہ تو جب ہو رہا ہے نا کہ اگر دیورانی جٹھانی دونوں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہیں سمجھ رہی ہوتی ہے، وہ اس کی ایگو آ جاتی ہے اس کی، وہ کہتی ہے نہیں میں تو ٹھیک ہوں اور میرے بچے بھی ٹھیک ہیں اور تمہارے بچے میں خرابی ہے. تو اس میں ایک نیگیٹو انسان کے ساتھ پھر کس طرح سے ڈیل کیا جائے؟ اپنے بچوں کو تو وہ سیکیور کر کے رکھے گی، کیونکہ ماں ہے. ماں نے کبھی بھی جو ہے نا اپنی مدر کا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے. یعنی کہ اس نے اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں بھائی میں صحیح ہوں، میرے بچے صحیح ہیں، تو وہ ایک طرح سے دھیمی رہے. اور اس کے دھیمے اور خاموش ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ ہار گئی اور سامنے والا جیت گیا ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ بھائی وہ تو جیت گئی ہے میں تو چپ ہو گئی ہوں. اس کے چپ ہونے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنے اخلاق سے دوسرے کو ون کرے گی. وہ خود اپنے بچوں کو پازیٹیو کرے گی کہ بیٹا اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں کھیل رہے کوئی بات نہیں، آپ آپس میں کھیل لو، چلے میں آپ کے ساتھ کھیل لیتی ہوں. اس نے اس کے جو ٹریکس ہیں نا کہ بھائی وہ اگر کہہ رہی ہے کہ تمہارے بچے یہ وقت لڑتے رہتے ہیں، میرے بچے تو نہیں لڑتے ہیں، وہ نہیں سامنے لے کے آنے کہ نہیں تمہارے بچے لڑتے ہیں میرے بچے تو نہیں لڑتے ہیں. مطلب یہ ایک عجیب سا ماحول گھر کا کریٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اس میں ایک اور بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنا کنیکشن یا ریلیشن شپ اپنی دیورانی کے ساتھ یا جٹھانی کے ساتھ یا جو بھی اس کو اسٹرانگ کرے. اور اگر وہ فار ایگزامپل جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم پیرنٹنگ کے کوئی لیکچر لگائیں یا کوئی بات کریں، وہ نہیں سننا چاہ رہی، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو بٹھا کے سنائیں، اس سے کام کرتے میں ہی کوئی ایسی چھوٹی سی بات کر لیں، کوئی شیئر کر لیں، اس سے کویسچن کر لیں، اس کا پوائنٹ آف ویو پوچھ لیں کہ تم کیا سمجھتی ہو اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. پہلے ہو سکتا ہے ہم جنرل ڈسکشن کریں اور پھر اس کے بعد اسپیسیفک پوائنٹ پہ آئیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اگر لڑتے ہیں تو صحیح لڑتے ہیں، یا بچے جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد جو ہیں وہ کھیلنے لگتے ہیں، یا ہم خونی رشتوں میں کس طرح سے دوری پیدا کریں، کیا یہ صحیح چیز ہے یا نہیں. تو ہم اس طرح کے ڈسکشن، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. ان کے سامنے کوئی کویسچن ریز کر دیں کہ اگر بھائی میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی، کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی، اس کے گھر میں تو بچے اس طرح سے لڑ رہے تھے، پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح سے کر رہے تھے. تو وہ کویسچن اس طرح کا دوسرے کی فیملی سے ریلیٹ کر کے اس کے سامنے چھوڑ دے کہ اچھا تمہارا کیا اوپینین ہے اس کے اوپر. پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا اوپینین ہے. ایک کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پازیٹیو پیرنٹنگ ضروری ہے، لیکن فار ایگزامپل دونوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا آگے جا کے بچوں کے ریلیشن شپ پہ بہت فرق پڑتا ہے. کزنس جو ہیں آپس میں ملتے نہیں ہیں، بھائی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، تو کتنا امپورٹنٹ ہے اس ایسے سینیریو میں پازیٹیو پیرنٹنگ کا رول آگے کی زندگی کے لیے، ان کے فیوچر ریلیشن شپس کے لیے. آئی تھنک اگر آپ اس معاشرے کے اندر سروائیو کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ایک چھوٹی سی جگہ سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن یہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہی چیز بھائی بھائی سے نہیں ملنا چاہتا، کزن کزن سے نہیں ملنا چاہتا. آپ کے برابر والے کمرے میں آپ کا کزن ہوگا جو بالکل مطلب بیماری کی آخری حالت پہ ہوگا، لیکن آپ پھر بھی اسے پوچھنے جانا نہیں چاہتے کہ بھائی تم کیسے ہو، تمہیں چائے چاہیے، تمہیں سوپ چاہیے. ہم پوچھنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ چیز ہماری اپنی لائف پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ہم بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سراؤنڈ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، اس طرح کے نیگیٹو لوگ ہمیں سراؤنڈ کر لیتے ہیں کہ ہم خود بھی نہیں سنبھل پاتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ یہ جو آج کل ہم فتنے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے اندر ایسے جا کے گرتے ہیں نا کہ اسے نکلنا بہت ہی امپاسبل لگ رہا ہوتا ہے، ایز اف وی آر ڈراؤننگ ان اٹ. تو اپنے جو گھر کی باؤنڈریز ہیں، انفیکٹ جو فاؤنڈیشنز ہیں، اپنے گھر کی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا، اپنے رشتوں کو اسٹرانگ کرنا، آپس میں رہنا، مل جل کے رہنا، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جس طرح سے آپ نے بات کی نا، یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ یہاں تک بات آ جاتی ہے جب ہمیں کیئر نہیں ہوتی نا دوسرے کی. ہم بچپن سے ہی نہیں سیکھ رہے کہ بھئی ہمیں دوسرے کا خیال کرنا ہے، دوسرے کو ہمیں دینا ہے، ہمیں شیئر کرنا ہے. چلو شیئر نہ بھی کرو تو کیئر کرنی ہے. اگر آپ نے دوسرے کو نہیں کوئی چیز دینی تو اپنے اخلاق سے بات کرنی ہے. یہ اتنی زیادہ اس ٹائم پہ ورس ہو جاتی ہے کہ آپ کے جو اپنے پیرنٹس ہیں نا، آپ انہی کے نہیں رہتے ہو. لیکن یور پیرنٹس نیڈ یو بٹ یو آر ناٹ پریزنٹ دیئر. اور یہ صرف ویسٹ کا حال نہیں ہے، آج کل بھی اولڈ ہومز کا وہی حال ہے. بیسکلی وہ گرج آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یا آپ کی اپنی سیلفشنس آپ کے اندر آ جاتی ہے، پھر وہ سارے آپ کے ریلیشن شپس میں نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ وہی جو گرج ہے جو آپ نے اپنے کزن کے لیے رکھا ہے بچپن سے، وہی آپ اپنے والد کے لیے بھی رکھیں گے. ہر رشتے میں وہ گرجز لے کے آ جاتے ہیں، بالکل وہ پیرنٹس کے لیے. اور پھر آپ اپنے پیرنٹس کو خود اپنے ہاتھ سے اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آتے ہیں، یا آپ اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ آپ انہی کے ساتھ رہیں. برداشت ختم ہو جاتی ہے.
اخلاق کی کمی ہے بیسکلی. وہی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے حساب سے ہم اخلاق پہلے اپنے اندر ڈیولپ کریں اور پھر اپنی اولاد کے اندر ڈیولپ کریں. ان اینی سچویشن کے ہم کہیں کہ بھائی ورسٹ ٹو ورسٹ سچویشن میں بھی آپ نے اپنے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے, تو جب ہی جو ہے ان کی اچھی پیرنٹنگ ہو سکتی ہے. فیال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, بچہ بھی, چھوٹا بچہ بھی اور یا پھر بڑا بچہ بھی, دونوں کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سوشل سرکل اچھا نہیں ہوتا, ان کے دوست اچھے نہیں ہوتے. چھوٹے بچوں میں اگر ہم دیکھیں کہ اسکول میں بچے جو ہیں وہ الٹی سیدھی باتیں سیکھ کے آتے ہیں, لڑائی جھگڑا سیکھ کے آتے ہیں, بدتمیزی سیکھ کے آتے ہیں. بڑوں میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا سوشل سرکل اس طرح سے تھوڑا سا ایلیٹ کلاس ہے تو وہ ویپنگ کر رہے ہیں, اسموکنگ کر رہے ہیں, کیونکہ لڑکوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہم بڑے ہو جائیں گے. تو ماں باپ اس چیز کو کس طرح سے ڈیل کریں گے, پازیٹیو پیرنٹنگ کیسے کریں گے ان کی؟ چھوٹے بچوں کا اگر ہم دیکھیں تو وہ اسکول سے موسٹلی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں. اس میں ہم ایک طرح سے جو ہے نا بالکل اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے ان کو ایک سسٹم میں ڈال دیا ہے. سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سسٹم میں وہ بچوں کو ڈال رہے ہیں کیا اس سسٹم میں بچوں کو ڈالنا چاہیے کہ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کی ذمہ داری بنائی ہے بچوں کو گرو کرنے کی, یا پیرنٹس کی ذمہ داری بنائی ہے بچوں کو گرو کرنے کی. مطلب اس سینیریو کے پتہ ایک کویسچن یہ بنتا ہے کہ ہم کیوں بچوں کو کسی سسٹم کے حوالے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم سے سوال نہیں کرنا ہے, جو بھی سسٹم ہے, اسکول کا سسٹم ہے, ٹیچرس کا سسٹم ہے, واٹ ایور ایکس وائی زی دا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس سے سوال کرنا ہے کہ بھئی یہ جو میں نے امانت دی تھی اس کا تم نے کیا کیا اور کیسے کیا. پھر جب بچے اگر سیکھ کے آ جاتے ہیں تو پھر یا تو آپ نے سسٹم کے جب حوالے کر دیا نا تو بس سسٹم ہی اس کو اللہ ہی مارے گا اور سسٹم ہی اس کو پھر صحیح کرے گا یا وہ بگاڑے گا. لیکن اگر آپ نے اس بچے کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ خود بچے کو جو ہے نا صحیح اور برا بتاؤ کہ بھائی کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اس کے سامنے ڈسکس کریں کہ سیرہ کا کیا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو وہ کیا چیزیں کرتے تھے, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کس طریقے سے کھیلتے تھے, جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے کہ اچھا ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. اور پھر اگر وہ گھر میں باہر سے ہی محلے سے ہی کوئی چیز سیکھ کے آ رہے ہیں, کوئی ایسا ورڈ سیکھ کے آ رہا ہے, ان کے فرینڈ اس طریقے کے ہیں, تو وہ اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے بنائے کہ بیٹے ٹھیک ہے آپ رول سیٹ کر لے کہ آپ نے کسی اور کے گھر اس طرح میرے بغیر نہیں جانا ہے. اور اگر بچے کا اتنا ہی دل کر رہا ہے کھیلنے کا, کیونکہ ہم بچوں سے ان کا فرینڈ سرکل ختم نہیں کر سکتے, بچوں کا ایک سوشل سرکل میں ہونا بہت ضروری ہے ان کی گروتھ کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. یا تو a mother should make sure that she should be present in that place. بچے باہر کرکٹ کھیلنا ہے, ماں بھی چائے کا کپ لے کے باہر بیٹھ جائے. اور اگر انڈورس کا کوئی ٹائم ہے اور وہ اپنے بچے کو نہیں بھیج سکتی تو سب بچوں کو اپنے گھر پہ بلا لے, اپنے گھر پہ بلا کے کوئی بک کلب کر لے, اپنے گھر پہ بلا کے کوئی لیگو کلب کر لے, کوئی بیکنگ سیشن کر لے. I mean she should be present and she should know what my child is learning and from where my child is learning. یا اس کا اپنا جو سرکل ہے جو اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک سرکل آف فرینڈس بنایا ہے وہ انہی لائک مائنڈیڈ فیملیز کے ساتھ ہو, کہ بچہ انہی لائک مائنڈیڈ فیملیز کے ساتھ ٹائیکوانڈو کرنا چاہ رہا ہے, جو اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے پازیٹیو پیرنٹنگ کرنی ہے. ان کو ایسا ماحول ہی نہیں دینا. جب ہر بچہ اس طرح کا آئے گا جس کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا, اس کے گھر میں وہ ابیوزو ورڈز نہیں استعمال کر رہے ہوں گے یا وہ لڑ نہیں رہے ہوں گے, تو آبویسلی جب وہ ایک ساتھ ملیں گے تو تب بھی وہ ایک دوسرے کو جو کمیونیکیٹ کریں گے یا پراپر ایک دوسرے کے ساتھ جو جس طرح سے تعلق قائم کریں گے وہ اچھا ہی ہوگا, پازیٹیو ہوگا, نہ کہ وہ کوئی برائی سکھا کے جائیں. بالکل. اچھا یہی چیز جو ہے نا بڑوں میں بھی دیکھی جاتی ہے. بڑوں میں بھی اگر بچے جو ہوتے ہیں بڑے باہر جا کے کبھی گالی سیکھ کے آ جاتے ہیں تو اس میں پھر کیسے ماں جو ہے نا سمجھائے. جیسے 12 سال کا بچہ ہے, 13 سال کا بچہ ہے, باہر آپ کو پتہ ہے کہ مرد حضرات بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بچے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اگر بچہ آ کے گھر میں وہی ورڈ استعمال کر رہا ہے تو دیٹ از ویری الارمنگ. تو ماں اس کو کس طرح سے ڈیل کرے؟ آئی ایم شیور ان دیٹ کیس بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے, کیونکہ ہم خود بھی ٹائم سے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے دیٹ دس ورڈ از این ابیوسو ورڈ, لیکن ہمیں مطلب نہیں پتہ ہوتا. ریفلیکٹیو کنورسیشن, ہم لوگ گھبراتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ بچے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بچے سے بات کرنی نہیں آتی ہے. اس کی یہی اگزامپل ہے کہ کسی کو اگر ملٹی نیشنل کمپنی میں کوئی جاب آفر ہوئی ہے, کوئی پوسٹ آفر ہوئی ہے, اینڈ دیٹ پوسٹ ریکوائر سم اسکل, تو وہ جو بھی پرسن ہے چاہے میل یا فیمیل وہ اسکل کو ضرور لرن کریں گے, سیکھیں گے اس اسکل کو کہ ہمیں جو ہے بھائی ایکسل کرنا ہے. تو کیا آپ اپنے بچے سے بات کرنے کے لیے بات کرنے کا اسکل نہیں سیکھ سکتے؟ تو ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بچے سے بات کیسے کرنی ہے, کنورسیشن کیسے کرنی ہے اپنے بچے کے ساتھ.
اور وہی بچے سے بیٹھ کے بات کرنے کہ بیٹا آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تو آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا اور مطلب اگر بتایا جا سکتا ہے تو ہم مطلب ڈسکس کر سکتے ہیں, اور بچہ خود ہی پھر اس وقت الارم ہو جائے گا کہ اچھا میں نے کیا بولا ہے اور میں نے یہ کیا کیا ہے. انفیکٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ اگر ایسی کوئی بات ہو نا تو پہلے اگر انیشیٹ کر لینا تو بچوں کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے اس کے اوپر مزید بات کرنا یا اپنے دل کی بات ان سے کہنا, کیونکہ بچوں کا فیئر یہی ہوتا ہے کہ شاید ہمارے ماں باپ بہت بیکورڈ ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, شاید یہ گھر میں ہماری اماں تو گھر میں رہتی ہیں, ان کو باہر کی دنیا کا یا لڑکوں کی دنیا کا پتہ ہی نہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا. جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری ماں کو یہ ورڈ پتہ ہے اور وہ ہم پھر ان کے اوپر ایمفیسائز یہ چیز کریں کہ دیکھو بیٹا مجھے بھی پتہ ہے, تمہارے والد کو بھی پتہ ہے, لیکن کیا تم نے دیکھا کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں گھر میں, یہ اتنا گندا ورڈ ہے کہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر میں یوز کریں, اور یہی چیز آپ نے کرنی ہے کہ نہ آپ نے اس کو گھر میں یوز کرنا ہے نہ آپ نے باہر یوز کرنا ہے, کیونکہ آپ کو برا لگا نا, اس کو اس چیز کا احساس دلانا کہ تمہیں برا لگا ہے اس کو سن کے, اس کا میننگ سمجھ کے تمہیں بہت برا لگا ہے, اور کیا تم یہ چاہو گے کہ تم اس کو آگے اس چیز کو فارورڈ کرو, تو وہ بچہ ظاہر سی بات ہے سمجھ جائے گا کہ مجھے اس طرح سے نہیں کرنا ہے. اور کانسیکوینسز ضرور بتائیں کہ آپ ایک لفظ آپ منہ سے نکالتے ہیں تو جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو فوراً نوٹ کر لیتے ہیں. تو اینڈ کانسیکوینس مطلب بچے کو یہ بولیں کہ بھائی آپ میرے سامنے بیٹھے ہو اینڈ یو آر فیلنگ شیمفل کہ آپ نے یہ لفظ بولا. آپ صرف سوچو کہ آخرت والے دن جب اللہ تعالیٰ مومنین کو بالکل اپنے قریب کر کے پوچھے گا اور اس کو دکھائے گا کہ بھائی کیا تم نے یہ بولا تھا, کیا تم نے یہ کیا تھا, تو اس وقت کیسا لگے گا. مطلب جو ایکچوئل مقصد ہے نا ہماری زندگی کا, جو ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے, وہاں تک بچوں کو لے جائیں, کیونکہ ہماری تربیت اور پازیٹیو پیرنٹنگ کا صرف مقصد یہ نہیں کہ دنیا میں ہماری واہ واہ ہو جائے, ہمارے پڑوسی ہمارے سسرال والے واہ واہ کریں گے بھائی ہاں کتنی اچھی پیرنٹنگ کی ہے, جو تم کر سکتے ہو تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, کیونکہ جانا وہی ہے. تو بیٹا جو بھی لفظ آپ منہ سے نکال رہے ہیں, ایون آپ میسج میں ایک فل اسٹاپ لگاتے ہیں, فرشتے یہاں آپ کا فل اسٹاپ لگا, وہاں فرشتے کی ڈائری میں فل اسٹاپ لگا. صحیح. فریال ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, جس میں بچہ ایک تھا جو شیشہ پینے کے لیے اپنے فرینڈس کے ساتھ کہیں گیا تھا. اچھا پیرنٹس وہاں نیک نیتی سے پہنچے ہوں گے کہ ہمارا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا, اور جب انہوں نے وہاں اپنے بچے کو دیکھا, پکڑا اس کو, تو انہوں نے وہاں اس کو مارا بھی اور ابیوزو ورڈز بھی استعمال کیے. وہاں سارے کافی لڑکے تھے, اس کے فرینڈس بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے, اور وہاں والد صاحب نے اس کو مارا, اس کے دوستوں کو بھی مارا. تو obviously وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے, کوئی دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ ہاں والد ہے وہ مار رہا ہے, اس کا حق ہے وہ مارے, یا ماں جو ہے سمجھا رہی تھی وہاں اس کے دوستوں کو, ڈانٹ رہی تھی کہ تم ایسا کیوں کرے. وہ ایک نیک نیتی سے آئے تھے کہ ہم ایسے اپنے بچے کو کیسے کرنے دیں, اتنا غلط کام کیسے کرنے دیں. لیکن کیا یہ اس طرح کا ان کا جو بیہیویئر تھا کیا وہ صحیح تھا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال سے تو صحیح نہیں تھا, کیونکہ بہرحال بچوں کو سمجھانا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا اتنا زیادہ غصہ اپنے بچوں کو ایک لگا بھی دی, لیکن لو اینڈ رسپیکٹ دیز تھنگس گو ایوری ویئر اینڈ ٹوگیدر. بلکہ ٹوگیدر بھی نہیں, سب سے پہلے رسپیکٹ. آپ نے اپنے بچے کو کچھ غلط کچھ برا کرتا ہوا دیکھ لیا, آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے, آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. اس وقت وہی نا, آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں بچہ تو ہاتھ سے چلا گیا, ہم اپنے آپ کو بھی اپنے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں, ہم بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت میرے خیال سے بچے کو لے کے جا کے اس وقت تو بٹھا کے لے جاؤ گھر, اور پھر اس سے کویسچن کریں, مطلب لیکن رسپیکٹ کا دامن نہیں چھوڑنے دیں. رسپیکٹفلی اینڈ دین لونگلی. یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم بچوں کے انٹرسٹ کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے تو پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. فار ایگزامپل اسی سینیریو میں اگر بچے کے ساتھ بہت بدتمیزی کے ساتھ ان کے والد ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مار رہے ہیں, اور اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں, اور اس کو سنا رہے ہیں رستے بھر اور گھر میں بھی, تو اگر فار ایگزامپل سب کچھ انہوں نے کر دیا اور بچہ بھی باغی ہو گیا, اور بچہ باپ سے نہ ماں سے بات کر رہا ہے, وہ بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا. اب ماں باپ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا, ہمیں لو اینڈ رسپیکٹ سے اس کو سمجھانا چاہیے تھا, یہ تو اور معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو اب اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے پیرنٹس؟ اس میں سب سے پہلے پیرنٹس یہ سوچیں کہ بھائی میرے بچے نے ایسا کیا کیوں, مطلب کیا وجہ بنی کہ بچہ اتنا زیادہ ہاتھ سے نکل گیا اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا. کیونکہ ایک شیشہ پینا, ایک ویپ لینا ایک الگ چیز ہے, اور اس کی باقاعدہ گیدرنگ کے اندر جانا جس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوگا, وہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے. تو پہلے پیرنٹس
تھنک کہ بھئی ایسا ہوا کیا, ہمارا بچہ کس طریقے سے اس راستے پہ گیا ہے. ان کے اپنے اینگ پہ سوچنے کا بہت بڑا کام ہے. اب اس میں ٹین ایجرس کو بالکل بھی یہ ذمہ داری یا یہ ان کو سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا کہ بھئی اپنے پیرنٹس کو وہ بلیم کرنا سٹارٹ کر دیں. کہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ بھی سنیں کہ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. ٹین ایجرس کو بالکل بھی یہ سرٹیفکیشن نہیں ملتی کہ اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ ہو جائیں, ان کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع ہو جائیں کہ جو کچھ آج تک ہو رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. بٹ پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, وہ اس چیز کو سوچیں کہ بھائی یہ قدم یہاں تک پہنچا تو فرسٹ اسٹیپ کیا تھا. اینڈ دین دے شوڈ اسٹارٹ کنورسنگ ود دا چائلڈ. ان سے بات کرنے اسٹارٹ کریں, 1 to 1 بات کریں, واک پہ لے کے جائیں بچے کو. اچھا بچے کو کافی پینا پسند ہے, اس کو کافی پہ لے کے جائیں, چائے کے لیے لے کے جائیں, آئس کریم کے لیے لے کے جائیں, ان سے باتیں کریں. اپنا فون گھر پہ چھوڑ کے جائیں. آپ کے بچے کا ٹائم جو ہے نا صرف کوالٹی ٹائم ہوگا جو آپ کے اور آپ کے بچے کا ہوگا. اینڈ دین بچوں کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لینا شروع کریں. مطلب آئی وونٹ سے کہ اگر بچے کو ویب کا شوق ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ شروع ہو جائیں. آپ اس کو سائڈ افیکٹس بتائیں کہ اچھا بھائی کیا ہوتا ہے. آپ کو مووی دیکھنے کا شوق نہیں لیکن آپ کے بچوں کو مووی دیکھنے کے لیے جانا ہے, تو آپ کوئی ایسی مووی سلیکٹ کریں کہ چلو ہم یہ مووی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پیرنٹ بہت ہی برے دل کے ساتھ جائے گا کہ بھائی مجھے مووی نہیں دیکھنی, لیکن آپ نے مقصد کیا ہے, آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے. اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے سب سے پہلے بچے سے کنورزیشن کرنے سے پہلے ڈونٹ یو تھنک کہ ماں باپ کا اس سینیریو کو لے کے بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے اس کے اوپر سوری کرنا ضروری ہے بچے سے کہ انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈیمین کیا, اس کی ڈس رسپیکٹ کی اس کے دوستوں کے سامنے. مطلب عزت ہر انسان کی ہوتی ہے, بچے کی بھی ہوتی ہے, بڑے کی بھی ہوتی ہے. جب انہوں نے اس کی اتنی بری طریقے سے بے عزتی کی سب کے سامنے, تو وہ تو پانی ہو گیا ہوگا نا. وہ تو مطلب وہ کس طرح سے آگے جا کے اپنے فرینڈس کو فیس کرے گا, وہ آگے جا کے معاشرے میں نکلے گا, اس کو کہا جائے گا ارے اس کے ابا نے تو ایسا کیا تھا. تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے والدین کو اس سے سوری کرنا چاہیے. اس میں مطلب یہ شرم نہیں آنی چاہیے ان کو کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ سوری کریں. اگر ان کی غلطی ہے تو ان کو سوری کرنا چاہیے, اور پھر میرا خیال ہے کہ جب وہ ٹھنڈا ہوگا پھر ہی وہ ساری باتیں کر سکے گا. پھر ان کے انٹرسٹ لیں. بالکل اپولوجیٹک ہونا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے یہ تو بڑے بچوں کے ساتھ بھی اور چھوٹوں کے ساتھ بھی اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے نا, اور بچے ہو سکتا ہے یہی کہیں کہ بھائی جو کہنا کہ بچے نے ایسا کیا, یہ کیوں اسٹیپ کیوں اٹھایا, تو بچے مائٹ ہے کہ آپ نے ہمیں وقت نہیں دیا. تو آپ بچے کو کہیں کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, سو دے شوڈ سے سوری ٹو دیئر چائلڈ. اور اس وقت یہ نا اپنے آپ کو یہ انفیریئر نہ کریں کہ بھائی میں نے سوری کیا تو ہم تو بہت ہی نیچے بچ گئے, ہم تو بہت ہی نیچے گر گئے. نہیں, آفٹر آل یو آر پیرنٹس. آپ نے اپنے پیرنٹ ہوڈ کا ریموٹ کنٹرول اپنے بچے کے ہاتھ میں نہیں دینا. آپ سوری بالکل کر سکتے ہیں, بٹ دین بچوں کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب یہ ہمارے پیرنٹس ہیں, ان کا ادب اور اخلاق اتنا ہی ہم نے کرنا ہے جس طریقے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یا اس کو ماں باپ کی وہ کا لو نہیں مل پایا, وہ اٹینشن نہیں مل پائی جس کو اس کی ضرورت تھی, بانڈنگ نہیں ہوئی. مطلب یہ تو شروع سے میرے خیال سے وہ تربیہ کے اندر کہیں نہ کہیں ہر لیول پہ کمی آتی گئی ہے کہ بچے اس لیول تک پہنچ گئے. پیرنٹس اپنی لائف میں بزی ہوں گے تو بچے نے یہ اسٹیپ اٹھایا. جتنے بھی سیناریوز ہم نے ڈسکس کیے نا, اس کے اندر یہ تھوڑا بہت ہر طرح سے وہ نیگیٹیوٹی اور ٹاکسیسٹی آ رہی ہے کہ بچے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے پھر وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. تو پیرنٹس شوڈ بی اپولوجیٹک. پھر بچے کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لیں, بچے سے کنورسیشن کریں, بچے کو اپنا مقصد یاد دلاتے رہیں. اور پھر یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, جو ہمارے کہانیاں اور قصے ہم لوگ پڑھتے ہیں, جو ہمارے انبیاء کے واقعات ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور پوری قوم کے ساتھ مل کے, پورے ٹاؤن کے ساتھ مل کے ان کو وہ آگ کے اندر پھینک رہے ہیں. وہ آگ جلا رہے ہیں باقاعدہ لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے بچے کے اگینسٹ. اور اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. مطلب کیا ایمان تھا. تو یہاں تو ہمارے اندر بھی ایمان کی کمی ہے جو ہم اپنے بچے کے اندر بھی نہیں ڈال سکے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ پھر جب وہ آگ سے نکل جاتے ہیں تب بھی وہ اپنے فادر کو یا ابتی کر کے مخاطب کرتے ہیں, میرے پیارے والد صاحب. بالکل. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا کہ نہیں, اب جس نے اسلام قبول نہیں کیا, جو مومن نہیں ہے, جو مومن نہیں ہے اور جو مشرک ہے, اس کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ میرے والد کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کیجیے گا. تو یہ کردار ہونا چاہیے ہم لوگوں کا, کیونکہ ہم بھی آفٹر آل اولاد ہیں اپنے والدین کی, کہ ہمارا یہ اخلاق, ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے, تو ہی ہماری اولادیں بھی ایسی ہوں گی.
ہاں مطلب ہر پیرنٹ میں کہیں نہ کہیں فلاز ہوتے ہیں، لیکن اگر ہو گئے تو اس کو لے کے رونا کے بجائے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور آگے زندگی بڑھانا اور اپنے بچوں میں کے ساتھ آئندہ وہ نہ ہونے دینا، اس کی چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. فریال، ہم نے بہت ساری ابھی باتیں کی، آپ نے سننے والوں کو فنگر ٹپس پہ کیا پازیٹیو میسیجز دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنا مقصد کلیئر کریں کہ پیرنٹنگ کے اوپر ہماری ساری باتیں کہ اگر میں پیرنٹنگ کر رہی ہوں تو میرا مقصد کیا ہے. سیکنڈلی، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی انکنڈیشنل رسپیکٹ کریں اور ان سے انکنڈیشنل لو کریں. تھرڈ، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن بلڈ کریں، ان کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں، ان کے ساتھ بانڈنگ بنائیں اور ان کو سمجھانے کے بجائے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ فریال فار کمنگ ہیئر. ایک بچے کی 4 ڈیولپمنٹ نیڈس ہوتی ہیں، اس کی سوشل نیڈس، اس کی انٹلیکچوئل نیڈس، اس کی فزیکل نیڈس اور اس کی ایموشنل نیڈس. جب ماں باپ ایک بچے کو اس دنیا میں لے کے آتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان نیڈس کو اس کی فلفل کریں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن سکے، اس کے کردار سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ویلیویبل ٹپس ہوں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں پازیٹیو پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ، تو ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کریے گا. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.